بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹاک میں خوش آمدید۔ 100 سال کی نیند حضرت عزیز علیہ السلام کا قصہ ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں بڑھ چکی تھیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی عام ہو چکی تھی۔ جب ان کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بخت نصر جیسا ظالم اور کافر بادشاہ مسلط کر دیا۔ یہ بخت نصر کون تھا؟ یہ بخت نصر قوم عمالقہ کا بادشاہ تھا۔ قوم عمالقہ بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی۔ ان کا ایک بہت بڑا بت تھا جس کا نام نصر تھا۔ یہ اس کی بھی پوجا کیا کرتے تھے اور ان کا معمول تھا کہ یہ روزانہ نصر نامی بت کے پاس پہنچ کر اس کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک دن جب یہ اس بت کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ایک لاوارث بچہ اس بت کے پاس لیٹا ہوا ہے۔ اب اس بچے کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا کہ یہ بچہ کس کا ہے، اور نہ ہی اس کے باپ کا معلوم تھا، اور نہ یہ معلوم تھا کہ اس کی ماں کون ہے۔ اس لیے لوگوں نے اس کا نام بخت نصر یعنی نصر کا بیٹا رکھ دیا۔ بڑے ہو کر یہ لڑکا بڑا ظالم و سفاک بادشاہ بنا۔ اللہ تعالیٰ نے بخت نصر جیسے ظالم اور کافر بادشاہ کو بنی اسرائیل کی قوم پر مسلط کر دیا، اور ہوا یہ کہ بخت نصر نے اپنی 6 لاکھ کی فوج کو لیا اور بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور شہر کے 1 لاکھ افراد کو قتل کر ڈالا۔ 1 لاکھ افراد کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر دیا اور 1 لاکھ افراد کو قید کر کے اپنے ساتھ لے گیا اور بیت المقدس کو مکمل ویران کر ڈالا۔ ان قیدیوں میں حضرت عزیز علیہ السلام اور حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اس وقت کم سن تھے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت عزیز علیہ السلام بخت نصر کی قید سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور ایک گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ شہر کی ویرانی اور بربادی کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شہر کے چاروں طرف چکر لگایا لیکن انہیں وہاں کوئی بھی نظر نہیں دکھائی دیا۔ ہاں، اور یہ دیکھا کہ وہاں جو درخت لگے ہوئے ہیں ان پر پھل آئے ہوئے ہیں، مگر ان پھلوں کو کوئی توڑنے والا نہیں۔ یہ منظر دیکھ کر آپ نے نہایت حسرت و افسوس کے ساتھ فرمایا، کیسے زندہ فرمائے گا؟ ایسی ویرانی اور بربادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے آباد کرے گا؟ پھر آپ نے کچھ پھلوں کو توڑ کر تناول فرمایا اور انگوروں کو نچوڑ کر اس کا شیرہ نوش فرمایا۔ پھر بچے ہوئے پھلوں کو اپنے تھیلے میں ڈال لیا اور بچے ہوئے انگور کے شیرے کو اپنے مشکیزے میں ڈال لیا اور اپنے گدھے کو قریب ہی ایک درخت میں ایک رسی سے باندھ دیا۔ اس کے بعد ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو درندوں، پرندوں، چرندوں اور جنوں ان سب کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا کہ کوئی آپ کو دیکھ نہ سکے، یہاں تک کہ آپ 70 برس کا عرصہ گزر گیا اور ایک بادشاہ جس کا تعلق ملک فارس سے تھا اور اپنے لشکر کے ساتھ اس ویرانے میں داخل ہوا اور ان تمام لوگوں کو جن کو بخت نصر نے تتر بتر کر دیا تھا یہاں لا کر دوبارہ بسا دیا، اور اس طرح وہ بنی اسرائیل جو تتر بتر ہو کر ادھر ادھر بکھر گئے تھے واپس آ کر اپنے محلوں میں آباد ہونے لگے۔ ان لوگوں نے نئی نئی عمارتیں تعمیر کیں، کہیں نئے باغات لگائے اور شہر کو پہلے کے مقابلے میں خوبصورت اور بارونق بنا دیا۔ جب سید عزیز علیہ السلام کی وفات کو پورے 100 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ فرما دیا۔ حضرت عزیز علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ کا گدھا مر چکا ہے اور اس کی ہڈیاں گل سڑ کر ادھر ادھر بکھر چکی ہیں، لیکن وہ پھل اور شیرہ جو حضرت عزیز علیہ السلام کے سرہانے رکھا ہوا تھا وہ خراب ہونے سے محفوظ رہا۔ نہ اس کے اندر کوئی بو پیدا ہوئی اور نہ ہی وہ خراب ہوا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ آپ کے سر اور داڑھی کے بال بھی سیاہ ہیں اور آپ کی عمر وہی 40 برس ہے۔ ابھی آپ اسی حیرت میں مبتلا سوچ رہے تھے کہ آپ پر وحی نازل ہوئی
اللہ تعالیٰ نے آپ سے دریافت فرمایا، اے عزیز تم کتنے دنوں تک سوتے رہے؟ حضرت عزیز علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ میں صبح کے وقت سویا تھا اور اب عصر کا وقت ہو رہا ہے۔ کہنے لگے، میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سویا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں اے عزیز، تم پورے 100 برس یہاں ٹھہرے رہے ہو۔ جب تم ذرا ہماری قدرت کا نظارہ دیکھو اور اپنے گدھے پر نگاہ ڈالو، اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بکھر چکی ہیں، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالو کہ ان میں کوئی خرابی اور بگاڑ پیدا نہیں ہوا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے عزیز، اب تم دیکھو کہ کس طرح ہم ان ہڈیوں کو اٹھا کر ان پر گوشت پوست چڑھا کر اس گدھے کو زندہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عزیز علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک سے بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ایک دم تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے اپنے جوڑ سے مل گئیں، اور اس طرح گدھے کا ڈھانچہ بن گیا، اور تھوڑی ہی دیر میں اس پر گوشت آ گیا اور کھال بھی چڑھا دی گئی، اور گدھا زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیز علیہ السلام نے بلند آواز میں فرمایا، تو میں جانتا ہوں بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اس واقعے میں ایک بات قابل غور کہ جو شے نبی سے قریب تھی وہ باقی رہ گئی، اور جو گدھا دور تھا وہ فنا ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے جو فرمایا، جو حکم دے دیا، وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ بس اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ رہنا تاکہ تم ہمیشہ باقی رہو، اور اگر پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دامن چھوڑ دیا تو فنا ہو جاؤ گے۔ حضرت عزیز علیہ السلام شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں 100 برس پہلے آپ کا مکان موجود تھا۔ وہاں آپ کو کسی نے بھی نہیں پہچانا۔ ہاں، آپ نے وہاں ایک بوڑھی عورت کو دیکھا اور اس سے پوچھا، کیا عزیز کا مکان یہی ہے؟ یہ عورت کافی ضعیف ہو چکی تھی اور اس نے اپنے بچپن میں سیدنا عزیز علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ اس نے حیرت سے سر اٹھایا اور دل میں کہنے لگی، بھلا 100 برس کے بعد عزیز کا پوچھنے والا یہاں کون آ گیا؟ اس بڑھیا نے کہا، ہاں یہ عزیز ہی کا مکان ہے، مگر یہ 100 برس کے بعد ان کو پوچھنے والا کون آ گیا؟ ان کو تو لاپتہ ہوئے پورے 100 برس ہو چکے ہیں، وہ بالکل لاپتہ ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر بڑھیا کو وہ ساری تباہی اور بربادی یاد آ گئی، اور بخت نصر نے جو ان پر مظالم ڈھائے تھے، اور وہ سیدنا علیہ السلام کو یاد کر کے رونے لگی۔ تو آپ نے فرمایا، اے بڑی بھی، میں ہی عزیز ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا، واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، بھلا آپ کیسے عزیز ہو سکتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی قدرت کاملہ سے 100 سال تک نیند کی حالت میں رکھا، اور 100 برس کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی، اور میں پھر اپنے گھر آ گیا ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا، حضرت ادریس علیہ السلام تو بہت باکمال تھے اور ان کی ہر دعا مقبول ہوتی تھی۔ اگر آپ عزیز علیہ السلام ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ میری بینائی لوٹا دے اور میرے فالج کے اثر کو ختم کر کے مجھے شفا عطا فرما دے۔ سیدنا عزیز علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اس بڑھیا عورت کی آنکھیں بھی روشن ہو گئی اور فالج کا اثر بھی ختم ہو گیا۔ پھر اس بوڑھی عورت نے غور سے دیکھا تو اس نے آپ کو پہچان لیا اور کہنے لگی کہ میں شہادت دیتی ہوں آپ یقیناً حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے ایک محلے میں گئی۔ اتفاق سے وہاں سارے لوگ ایک ہی مجلس میں جمع تھے، اور اس مجلس میں آپ کا بیٹا بھی موجود تھا جو 118 برس کا ہو چکا تھا، اور آپ کے چند پوتے بھی اس مجلس میں موجود تھے جو سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے سب کے سامنے شہادت دی کہ یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، اور ان کی ہر دعا مقبول ہوتی ہے، اور دیکھ لو ان کی دعا سے میری بیماری بھی ختم ہو گئی اور بینائی بھی لوٹ آئی ہے۔ لوگوں نے جب بڑھیا کو دیکھا تو حیرت تو انہیں بھی ہوئی۔ اتنے میں ان کے لڑکے نے کہا، میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا موجود تھا جو چاند کی شکل کا تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنا کرتا اتار
کر دکھایا تو وہ مسا موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا حضرت عزیز علیہ السلام کو پوری توریت زبانی یاد تھی، اگر آپ عزیز ہیں تو زبانی توریت سنائیے۔ حضرت عزیز علیہ السلام نے بغیر کسی جھجک کے فوراً پوری توریت سنا دی، لیکن وہ لوگ ابھی بھی حیران و پریشان ہی تھے، کیونکہ جب بخت نصر نے بیت المقدس کو تباہ کر دیا تھا تو اس نے توریت کے سارے نسخے جلا دیے اور توریت کے 40,000 عالموں کو چن چن کر قتل کر ڈالا تھا، اور توریت کا کوئی بھی نسخہ ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ سیدنا عزیز علیہ السلام نے جو توریت سنائی وہ درست تھی بھی یا نہیں؟ تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا، میرے دادا نے مجھے بتایا تھا کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر نے گرفتار کیا تھا اس دن انہوں نے ایک ویرانے میں ایک انگور کی بیل کی جڑ میں توریت کی ایک جلد دفن کی تھی۔ اگر تم لوگ میرے دادا کے انگور کی بیل کی نشاندہی کر دو تو میں توریت کی جلد برآمد کر لوں گا، پھر ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے توریت کی تلاوت صحیح کی ہے یا نہیں۔ چنانچہ چند بوڑھے لوگوں نے اس جگہ کی نشاندہی کر دی، جب وہاں جڑ میں تلاش کی گئی تو توریت مل گئی۔ جب اس توریت کو اور جو توریت حضرت عزیز علیہ السلام نے سنائی تو وہ حرف بحرف سچی اور درست تھی۔ یہ عجیب و غریب واقعہ دیکھ کر ان لوگوں نے تسلیم کر لیا کہ یہی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، جس کا ذکر قرآن مجید میں کچھ اس طریقے سے آیا ہے سورہ بقرہ میں، جس کا ترجمہ ہے، یا اس حضرت عزیز کی طرح جو ایک بستی بیت المقدس پر گزرے اور وہ اپنے چھتوں کے بل گر پڑی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اس بستی کو اس کی موت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں کر نکالے گا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں 100 برس تک مردہ رکھا، پھر ان کو زندہ فرمایا، پھر اللہ نے فرمایا کہ تم کتنے دن یہاں ٹھہرے؟ تو انہوں نے کہا دن بھر ٹھہرا ہوں یا دن کا کچھ حصہ؟ کہا بلکہ تم ٹھہرے رہے ہو 100 برس۔ بس دیکھو تم اپنے کھانے اور پینے کی طرف اب تک بو نہ لایا، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو جس کی ہڈیاں تک سلامت نہیں رہیں، اور تاکہ ہم کریں نشانی واسطے لوگوں کے، اور دیکھو گدھے کی ہڈیوں کی طرف کیسے اٹھاتے ہیں ہم ان کو، پھر پہناتے ہیں ان کو ہم گوشت۔ پس جب اس پر معاملہ ظاہر ہوا تو کہا میں جانتا ہوں بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ واقعہ سیدنا عزیز علیہ السلام کا تھا۔ اگر آپ کو میرا یہ واقعہ پسند آتا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔